ایک صاحب کے لیے رشتہ آیا، میں تھوڑا کردار اور واقعہ تھوڑا چینج کروں گا تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کی بات ہو رہی ہے، تو تھوڑا سا واقعے کو میں چینج کر کے بیان کر رہا ہوں. اصل واقعہ وہی ہے جو ہوا ہے سچی مچی میں، لیکن کردار اور واقعے کے کچھ پہلوؤں کو میں چینج کروں گا تاکہ وہ نہ سمجھے کہ میرا قصہ بیان ہو رہا ہے. ایک صاحب کی بیٹی کے لیے رشتہ آیا، انہوں نے لڑکے کے بارے میں شرط لگائی کہ میں ایسے لڑکے کو اپنی بیٹی دوں گا، اس طرح سے پہلے چیک کروں کہ یہ میری بچی کے معیار پہ پورا اترتا بھی ہے کہ نہیں. مثال کے طور پر میں تبلیغ میں چلا جاؤں گا اس کے ساتھ 4 مہینے کے لیے، پرکھوں گا. مثال کے طور پر میں جناب وہ 15 دن کے لیے ہمارے گھر آ کے رہے پہلے. میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا ایسے آپ کی بچی کی قیامت تک کبھی بھی شادی بولو نہیں ہوگی. انہوں نے کہا بھائی میں اجنبی جگہ اپنی بیٹی کیسے دے سکتا ہوں، کیا دھوکہ نہیں ہوتا اس میں؟ 10-15 دن آدمی کسی کے ساتھ رہے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. میں نے کہا واقعتاً 10-15 دن کے بغیر یہ پتہ نہیں چل سکتا، لیکن بہت سے کام ضروری ہوتے ہیں مگر وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتے. یہ ضروری تو ہے، ہر رشتے میں یہ شرط ہونی چاہیے کہ پہلے 15 دن ہونے والا داماد ہونے والے سسر کے ساتھ گزارے، لیکن یہ پریکٹیکل لائف میں یہ پاسبل نہیں ہے. میں نے کہا خود آپ بھی نہیں کر سکتے تھے ایسا. آپ کے سسر اگر یہ شرط لگاتے کہ میں اپنی بیٹی آپ کو جب دوں گا جب تو 15 دن میرے ساتھ میرے گھر میں رہے اور میں تجھے پرکھوں کہ تو 1 نمبر ہے، نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، ایسا تو نہیں چھپ چھپ کے گٹکے کھاتا ہو اور ابھی جو میرے سامنے تیزاب سے منہ کھلیاں کر کے آیا ہوا اور دانت اتنے چمک رہے ہوں. اور میں نے کہا مزید بہت سے لوگوں کو کیا ہوتا ہے، شادی ہو جاتی بعد میں پتہ چلتا ہے داماد میں کوئی بیماری ہے، کینسر ہے اس کو. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بعض سیکشولی ویک ہوتے ہیں یعنی نامرد ہوتے ہیں، زندگی عذاب بن جاتی ہے. بعض ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. تو میں نے کہا ضروری تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے ہاں پیغام نکاح بھیجے اس سے تمام قسم کی میڈیکل رپورٹیں پہلے بولو منگواؤ. اصولی طور پر تو یہ بات اصولی طور پر تو ایسا ہونا چاہیے. اس کی آنکھوں کا بھی ٹیسٹ ہو، ایسا نہ ہو پتھر کی آنکھیں لگائی ہوئی ہوں. وہ ایک ہم نے بچپن میں لطیفہ سنا تھا، ایک آدمی کی شادی ہوئی، اس کی بیوی کی آنکھ پتھر کی. بچپن میں سنا تھا لطیفہ. اس کی بیوی کی آنکھ کیا تھی، اس کو پہلے بتایا نہیں تھا لڑکی والوں نے کہ تمہاری بیوی کی آنکھ پتھر کی ہے. وہ نہا رہی تھی تو وہ پتھر کی آنکھ نکل کے واش روم میں چلی گئی اور واش روم بند ہو گیا. اس نے بھنگی کو بلایا، بھنگی اس کو نہیں پتا یہ کیوں بند ہو گئی، اس کو تو شاید کوئی کچھ پھنس گیا ہے. بھنگی گھبرا کے بھاگا. کیوں بھاگا بھائی؟ کہہ رہے کوئی بندہ گٹر کے اندر پھنسا ہوا ہے اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے. گٹر کے اندر کوئی بندہ پھنسا ہوا ہے اوپر کی طرف، وہ پتھر کی آنکھ پھنس گئی. تو پہلے آنکھوں کا بھی ٹیسٹ ہونا چاہیے، تمام میڈیکل رپورٹیں، کینسر، بلڈ پریشر، گلوکوز لیول، شوگر لیول، یہ ساری چیزیں بھائی بندہ ماشاءاللہ کیا ہے فٹ فاٹ. پھر اخلاق کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. کچھ سائیکیٹرک کچھ سائیکولوجسٹ کو بلاؤ. جیسے ISSB کا امتحان ہوتا ہے نا فوج میں جانے کے لیے، نفسیات بھی دیکھی جاتی ہے، غیر اخلاقی حرکتوں میں تو ملوث نہیں ہے بھی. پورے ٹیسٹ کے بعد رپورٹ ہونی چاہیے، اس کے بعد شادی ہونی چاہیے. لیکن میں نے کہا ایسے کرے گا کوئی بھی نہیں. تو ہونا تو بہت کچھ دنیا میں چاہیے، لیکن آپ وہ کر سکتے ہیں جس کا آپ کو اختیار ہے. جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے، قانون بنانے سے پہلے سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ قانون مارکیٹ میں چلے گا بھی کہ نہیں چلے گا. نہیں چلے گا. تو میں نے کہا بس اتنا کر لو، دیکھ لو، دیکھنے میں فٹ فاٹ لگ رہا ہے. ایک دفعہ بلا کے آدھا 1 گھنٹے کے لیے انٹرویو لے لو، بھائی سب سیٹ ہے، کیسے رکھو گے، ابا سے مل لو، اس کے دوست احوال سے تحقیق کر لو، باقی کیا کرو اللہ پہ توکل. کیونکہ پوری رپورٹیں کلیئر کرنے کے بعد بھی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے شادی ناکام. تو وہ مجھے کہنے لگے نہیں ہمارے محلے میں ایک دفعہ ایسے ہوا تھا، ایک آدمی کے یہ شرط لگائی تھی ایک صاحب نے کہ اپنی بیٹی تمہیں اس شرط پہ دوں گا، وہ ساری شرطیں پوری کی اس نے. میں نے کہا دیکھو کسی کو عشق ہو جائے نا تو اس کو تو اگر یہ بھی شرط لگاؤ کہ حبیب بینک کی بلڈنگ سے چھلانگ لگائے گا تو دوں گا، وہ لگا لے گا. عشق کے اصول کیا ہوتے ہیں؟ کسی کو عشق ہو جائے کسی لڑکی سے، عاشق کو تو آپ جتنی بیہودہ شرطیں کہو گے اتنا خوش ہوگا. عاشق سے کہو کہ جا فلاں کا بیل بھاگ گیا ہے، اگر تو پکڑ کے لائے گا تو میں شادی کروں گا، وہ یہ کام بھی کرے گا. اس سے بولیں کہ تو جو ہے نا حبیب بینک کی بلڈنگ سے چھلانگ لگا، بچ گیا تو یہ تیری ہوئی، نہیں بچا تو یہ میری، وہ چھلانگ لگ وہ رسک لے لے گا. تو عاشقوں کے اصول کچھ اور ہیں، ہم نارمل دامادوں کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، نارمل آدمی یہ شرطیں
بلکہ سوال اگر پوچھ لیا نا نارمل آدمی سے کہ آپ کو شوگر تو نہیں ہے، اس کو غصہ آ جائے گا. جیسے ہمارے ایک دوست تھے، رشتہ نہیں ہو رہا تھا، میں نے سفارش کی، میں ان کو لے گیا. اب ماشاء اللہ وہ ہمارے دوست تھے، بہاری بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا باتوں میں اچھی باتوں میں کافی تیز ہوتے ہیں. تو میں ان کو لے گیا، ان کا کوئی رشتہ نہیں ہو رہا تھا ان کا کہیں، تو میں ان کو لے گیا سفارشی بن کے. اب وہ بیچارے خوشی سے نا، کیونکہ بہت عرصے بعد ان کو رشتہ ملا، تو خوشی سے تھوڑا سا وہ نروس ہو جاتا ہے نا انسان، ایسی باتیں بھی کرنے لگتا ہے جو نہیں کرنے کی ہوتی. اب وہاں جا کے لڑکی والے دیندار تھے، اور اس زمانے میں پولیو کے قطروں کے خلاف مہم بہت چل رہی تھی، اخباروں میں مضامین آ رہے تھے کہ بھائی یہودی سازش ہے یہ پولیو کے قطرے، اور پتہ نہیں کہ ہے نہیں کوئی یہودی کچھ نہیں ہے، لیکن بڑی یہ سمجھا جاتا ہے کہ دیندار آدمی اپنے بچوں کو گویا پولیو کے قطرے نہیں پلاتا. تو یہ وہاں جا کے بیچارے خوشی میں نا ان کو کنونس کرنے کے لیے ان سے کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں پولیو کے قطرے بچوں کو بالکل نہیں پلاؤں گا. میں کہہ رہا ہوں ابھی کمبخت نہ بھی اس نے ہاں کی ہے، پہلے شادی ہونے دے، پھر بچے پیدا ہوں گے، اس کے بعد کا یہ ہیڈیک ہے کہ تو پلا. اس نے ابھی اپنی بیٹی دینے کا نہ تجھ سے وعدہ کیا، اور تو پہلے سے کس پہ آ رہا ہے اس کو کنونس کرنے کے لیے نا کہ میں اتنا نیک ہوں کہ میں بچوں کو پولیو کے قطرے بھی نہیں پلاتا، میں تو اللہ پہ توکل کرتا ہوں. میں نے کہا بیٹا تیری ہو گئی شادی. اب وہ ظاہر ہے انہوں نے نہیں دیا، انہوں نے کہا عجیب باتیں کر رہا ہے یار، پولیو کے قطرے نہیں پلاؤں گا. تو اگر تو نے نہیں بھی پلانے تو پہلے سے بتا کیوں رہا ہے. تو میں نے پھر اس کو کہا، میں نے کہا بھائی میں نہیں جاؤں گا تمہارے ساتھ کبھی، تم میری بھی عزتی کراؤ گے. تم الٹا مجھ پہ غصے ہونے لگا. خیر پھر جب ٹھنڈا ہوا تو ہم نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا تو چپ بیٹھا کر، ہمیں بولنے دیا کر، کیا کیا تو نے پلانا ہے کیا کیا نہیں پلانا یہ ہم بتا دیں گے، تو چپ بیٹھا کر. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا کہ قربانی کے جانور کے ہار پھول اور گلیوں میں لے کے گھوم رہے ہیں، اور دل پسند والوں کے الگ فارم لگ رہے ہیں، میڈیا پہ بھی کوریج ہو رہی ہے، یہ لازمی جزو ہے. ان چیزوں کو آپ روک نہیں سکتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کافی ہو گیا میرا خیال. ہر آدمی اپنے بچوں کو گویا پولیو کے قطرے نہیں پلاتا. تو یہ وہاں جا کے بیچارے خوشی میں نا ان کو کنونس کرنے کے لیے ان سے کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں پولیو کے قطرے بچوں کو بالکل نہیں پلاؤں گا. میں کہہ رہا ہوں ابھی کمبخت نہ بھی اس نے ہاں کی ہے، پہلے شادی ہونے دے، پھر بچے پیدا ہوں گے، اس کے بعد کا یہ ہیڈیک ہے کہ تو پلا. اس نے ابھی اپنی بیٹی دینے کا نہ تجھ سے وعدہ کیا، اور تو پہلے سے کس پہ آ رہا ہے اس کو کنونس کرنے کے لیے نا کہ میں اتنا نیک ہوں کہ میں بچوں کو پولیو کے قطرے بھی نہیں پلاتا، میں تو اللہ پہ توکل کرتا ہوں. میں نے کہا بیٹا تیری ہو گئی شادی. اب وہ ظاہر ہے انہوں نے نہیں دیا، انہوں نے کہا عجیب باتیں کر رہا ہے یار، پولیو کے قطرے نہیں پلاؤں گا. تو اگر تو نے نہیں بھی پلانے تو پہلے سے بتا کیوں رہا ہے. تو میں نے پھر اس کو کہا، میں نے کہا بھائی میں نہیں جاؤں گا تمہارے ساتھ کبھی، تم میری بھی عزتی کراؤ گے. تم الٹا مجھ پہ غصے ہونے لگا. خیر پھر جب ٹھنڈا ہوا تو ہم نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا تو چپ بیٹھا کر، ہمیں بولنے دیا کر، کیا کیا تو نے پلانا ہے کیا کیا نہیں پلانا یہ ہم بتا دیں گے، تو چپ بیٹھا کر. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا کہ قربانی کے جانور کے ہار پھول اور گلیوں میں لے کے گھوم رہے ہیں، اور دل پسند والوں کے الگ فارم لگ رہے ہیں، میڈیا پہ بھی کوریج ہو رہی ہے، یہ لازمی جزو ہے. ان چیزوں کو آپ روک نہیں سکتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کافی ہو گیا.